خواتین حضرات، پی آئی اے کی نجکاری مکمل ہو چکی ہے۔ عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کو خرید لیا ہے۔ 75% اس کے جو شیئرز ہیں وہ عارف حبیب کنسورشیم نے خریدے ہیں، اور 25% ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں۔ اور امید یہی ہے کہ ایف ایف سی جو فوجی فرٹیلائزر کمپنی ہے، جو ذیلی ادارہ ہے فوجی فاؤنڈیشن کا، وہ بھی عارف حبیب کے ساتھ شیک ہینڈ کرنے کے بعد یہ جو ریمیننگ 25% شیئرز ہیں یہ بھی عارف حبیب کنسورشیم خرید لے گی، اور وہ پی آئی اے کا نظم و نسق سنبھال لے گی۔ 1 اپریل کو شاید وہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو جائے گی۔ نجکاری کا اس طرح آغاز ہو چکا ہے۔ ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ نجکاری جو ہے وہ بری ہوئی ہے، اس سے بہتر ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے تو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اور جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک ڈیل ہوئی تھی ایمریٹس کے ساتھ، اس کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن پچھلے ہفتے ایک سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع زیر صدارت سینیٹر طلحہ محمود ایک اجلاس ہوا، جس میں سیکرٹری ڈیفنس نے بما اپنے سینئر حکام کے، جن میں ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی اور پاکستان ایویشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل یہ پیش ہوئے، اور انہوں نے مختلف جو سینیٹرز جو بلوچستان کے خصوصی طور پہ تھے ان کے سوالات کا جواب دیا۔ اس میں جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے سینٹ کی چیئرمین کمیٹی کو بریف کیا، اور اچھے طریقے سے ٹیکل بھی کر لیا۔ انہوں نے چترال، تربت اور سکھر کے لیے ایک خوشخبری بھی دی، جو خوشخبری یہ تھی کہ سکھر اور تربت کے لیے پرائیویٹ ایئر لائنز، جس میں ایئر سیال اور فلائی جناح، وہ انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنی جو پریشر ہے ان کے اوپر ڈیولپ کیا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی میں نے تو ایک کو گن پوائنٹ کے اوپر، مذاق کا نہیں کہا، گن پوائنٹ کے اوپر ان سے منوایا، اور دوسرے کو گلا دبا کے منوایا کہ آپ نے چترال بھی جانا ہے اور تربت بھی جانا ہے، تربت اور سکھر جانا ہے۔ جبکہ چترال کے لیے انہوں نے ہیلی سروس کی آغاز کا بھی عندیہ دے دیا۔ بڑی اچھی بات انہوں نے کی، اور ساتھ انہوں نے کہا جی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے بعد ہم اسلام آباد، لاہور اور کراچی ان تینوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، جس کے لیے کام جاری ہے۔ جو اسلام آباد کے لیے تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک ایمریٹس کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، نہ جانے وہ ابھی تک کیوں نہیں فائنلائز ہو سکی۔ سنا تو یہی ہے کہ شاید وہ ڈیل جو ہے وہ ابھی فزل آؤٹ ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس کنفرم کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ متعدد خطوط سنا ہے لکھے جا چکے ہیں ایمریٹس کو کہ جی آپ اپنی جو آپ نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کی ہے اس کے اوپر ہمیں بتائیں کہ وہ آگے لائے عمل کیا کریں گے۔ لیکن بہرحال وہ تو ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے، اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال تو تربت اور سکھر کے لیے جو یہ خبر ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ دونوں ایئرپورٹس کے لیے فلائٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ ایئر لائن چلائیں گی۔ چترال کے لیے یہ ہے کہ وہاں ٹورزم کا ہب ہے، اور وہ ہیلی سروس ہو سکتا ہے وہاں چل جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ ان کے پاس ایئر کرافٹس بھی، جو اے ٹی آر ہے، جو چترال اے ٹی آر ہی جا سکتا ہے، وہ بھی کم ہے۔ 2 ایئر کرافٹس ہیں میرا خیال ہے، شاید وہ دونوں گراؤنڈ ہیں، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جی گراؤنڈڈ جو ایئر کرافٹ ہے، اب پرائیویٹائزیشن جو نجکاری کمپلیٹ ہوئی ہے پی آئی اے کی، اس کے بعد جو اس کو ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوگی تب ہی جا کے وہ دونوں اے ٹی آر جو ہیں وہ ٹھیک کروائے گی، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گی، اور ہو سکتا ہے وہ چترال بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ چترال ٹورزم کا ہب ہے، تو اس کے لیے بھی
وہ چترال کے لوگ بھی مستفید ہوں گے. گو کہ یہ بہت مہنگی سروس ہوگی اگر ہیلی کاپٹر سروس کی تو وہ پھر VVIPs کے لیے ہو سکتی ہے. عام آدمی تو بہت مشکل سے وہ کرایہ جو ہے وہ افورڈ کر سکے گا. اس کے علاوہ جو بلوچستان کے سینیٹرز تھے انہوں نے ایک کمپلینٹ کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی کہ کرائے بہت زیادہ ہیں. کوئٹہ کا تو انہوں نے ایک سینیٹر نے یہاں تک کہہ دیا کہ 1 لاکھ روپے تک کرایہ ہم کیسے افورڈ کریں گے, عام آدمی کیسے افورڈ کرے گا. تو اس کے اوپر بھی جو سیکرٹری ڈیفینس ہیں انہوں نے یہ جاری کرائی ہے کہ جی اس کے اوپر ہم عمل تیار کر رہے ہیں اور بہت جلد آپ کو اس کے اوپر بھی ہم خوشخبری دیں گے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے جب گلگت بلتستان میں یہ مجھے اب سے ایگزیکٹلی 2014 کی بات ہے یا 12 کی بات ہے, گلگت بلتستان میں جو ان کی ہائیسٹ کورٹ ہے جس کو سپریم ایپلیٹ کورٹ کہتے ہیں, وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی اور وہاں پہ سو موٹو کیس بھی لگا تھا کہ جی فلائٹس کا ایک تو کرائے والی بات بھی تھی اور دوسری یہ ہے کہ کیوں نہ پرائیویٹ ایئر لائن اس وقت ایئر بلو ہی تھی وہ گلگت بلتستان میں اپنی فلائٹ چلائی, کیونکہ سوشو اکنامک روٹس کے اوپر ہر ایئر لائنس کو چلانا پڑتا تھا. تو جو ایئر بلو ہے اس نے یہ لکھ کے دیا تھا کہ ہم گلگت بلتستان سپیپریٹ لکھا تھا گلگت اور اسکردو دونوں میں ہم اپنی فلائٹ آپریٹ کریں گے. اسکردو تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا ایئر کرافٹ لے آئیں گے اور پھر ہم چھوٹے ایئر کرافٹ جو ہے خریدیں گے, کیونکہ گلگت کے اوپر چھوٹا ایئر کرافٹ ہی آ سکتا ہے, ATR آ سکتا ہے, کوئی ناٹر جا سکتا ہے. 737 یا ایئر بس گلگت میں رن وے اس کا چھوٹا ہے, اس کا ٹیرین بھی ایسا ہے کہ وہاں وہ نہیں آ سکتا. تو یہ لکھ کے دیا تھا, لیکن ایئر بلو نے کبھی بھی گلگت کے لیے کوئی انیشیٹو نہیں کیا. اسکردو ہاں انہوں نے فلائٹ چلائی ہے اور دن میں 2 دفعہ بھی فلائٹ آئی ہیں, لیکن وہ صرف اور صرف گرمیوں میں جب سیزن پیک پہ ہوتا ہے اور ان کے کرائے جو ہیں وہ بھی 50,000 تک جاتے ہیں, اس وقت تک تو وہ رہتی ہے. لیکن جیسے ہی سیزن آف ہوتا ہے سردیوں میں کمپلیٹلی کلوز ڈاؤن آپریشن ہو جاتا ہے. صرف PIA جاتی ہے وہاں پہ, لیکن سردیوں میں ظاہر ہے موسم کی وجوہات کی وجہ سے PIA بھی کئی دفعہ کینسل ہو جاتی ہے. اور اسکردو میں پھر جو لائف لائن ہے, کیونکہ جو روڈز ہیں ان کی آپ کو پتہ ہے کہ KKH عام طور پہ ہی بند رہتی ہے, اور انٹرنیشنل جو کلائمبرز ہیں, انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں جو K2 کی طرف آتے ہیں یا کسی اور ناگا پربت کی طرف جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں ناگا پربت کی طرف, تو وہ تو نہ گلگت جا سکتے ہیں نہ اسکردو جا سکتے ہیں, وہ پھر اسلام آباد ہی. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اسلام آباد سے ہی واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ روڈس تو کلوز ہو جاتی ہیں اور فلائٹس ہفتہ نہیں جاتی, جس کی وجہ سے سردیوں میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایویشن کیوں نہیں اپنی سوشو اکنامک جو پالیسی ہے اس کو پریشر دیتی ہے ان پرائیویٹ ایئر لائنس کو, جس میں فلائی جناح ہے, ایئر سیال ہے, ابھی کچھ اور فلائٹس بھی آ رہی ہیں. ان کو پابند کریں کہ وہ گلگت بلتستان اور اسی طرح جو ہماری بلوچستان کے ایئرپورٹس ہیں, پسنی, گوادر, اسی طرح جوانی ہے, تربت ہے, یہاں اپنی فلائٹس دیں. یہ بڑی خوبصورت جگہیں ہیں اور تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو جو وہاں کے لوگ باسی ہیں. کئی دفعہ ان کو روڈ سائڈ سے نہیں ملتی, کوئی آمد و رفت کی پابندی ہو جاتی ہے یا کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ پریفر کرتے ہیں پھر جہاز میں, تو کم از کم وہ فلائٹس جو ہیں وہ چلائیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دیکھو پاکستان کا ایک ہم کہا کرتے تھے, ایک PIA نے فلائٹ چلائی تھی جو اس سارے روٹ کو کور کرتی تھی. اب اگر گوادر جانا ہو تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں سے آپ نے کراچی جانا ہے اور کراچی میں بھی آپ نے ایک رات قیام کرنا ہے, اگلے دن آپ نے گوادر کی ارلی مارننگ فلائٹ پکڑنی ہے, پھر آپ نے کم از کم 2 دن گوادر رہنا ہے, پھر آپ کو چونکہ 3 دن بعد شاید فلائٹ جاتی ہے. تو آج کل تو شاید گوادر میرا خیال ہے ہفتے میں ایک بھی نہیں جاتی, کبھی جاتی ہے کبھی نہیں جاتی, کوئی جہاز ہی نہیں ہے ان کے پاس, چھوٹے جہاز وہاں جاتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. کرائے گلگت بلتستان میں کرایوں کا یہ عالم ہے کہ 50,000 روپیہ جو ہے وہ کرائے پڑ جاتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہمیں بہت زیادہ توجہ گورنمنٹ کو دینی چاہیے, اور کم از کم یہ دیکھیں نا پاکستان ریلوے اور دوسرے جو پرائیویٹ
کمیوٹرز ہیں، بسیں ہیں، ویگنیں ہیں، ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کنٹرول کر سکتے ان کرایوں کو، تاکہ کرائے کم ہوں، لوگ زیادہ جائیں اور عام آدمی بھی ٹریول کر سکے اس ایریا میں۔ اب ایک بڑی اہم چیز ہے، اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سیکرٹری ڈیفنس نے کوئی زیادہ ہی سول ایویشن اتھارٹی کے ایئرپورٹس کو میں سمجھتا ہوں، آئی ایم سوری ٹو سے، کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ ڈیفیم ہی کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو بہت کوشش کر چکا ہوں، یہاں کے باتھ روم جو ہیں وہ بھی گندے رہتے ہیں، اور اتنے گندے ہیں کہ اسمیل آتی ہے، اور میں بالکل تنگ آ گیا ہوں، نہیں ٹھیک ہو سکتے یہ باتھ رومز، اتنی صفائی ستھرائی کا انتظام انہوں نے کہا جی بہت ہی برا ہے، جس کی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو ہم اپنائیں اور ان کو ہم حوالے کر دیں کسی انٹرنیشنل کمپنی کو۔ میرا خیال ہے یہ کہنا درست نہیں تھا، کیونکہ ایئرپورٹس کے اوپر اگر آپ دیکھیں، میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بات کر سکتا ہوں، میں کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بات کر سکتا ہوں، لاہور کی بات کر سکتا ہوں، ایون میں کوئٹہ اور پشاور کی بات کر سکتا ہوں۔ آپ اس کے صفائی اور ستھرائی نظام کو بہتر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہتر نہیں ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا دبئی والا سٹینڈرڈ اگر آپ ان سے مانگیں گے تو میرا خیال ہے وہ بہت ہی زیادتی والی بات ہے۔ آپ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ دیکھ لیں، میری اپنی اطلاع کے مطابق وہاں مین پاور کی کمی ہے، مین پاور ہے ہی نہیں ہے، تو آپ اتنا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو اگر آپ ہیومن ریسورس نہیں دیں گے، ایکوریٹ جو ہیومن ریسورس ہے، تو پھر کیا وہ کیسے اپنا مینٹین کریں گے؟ اس کے علاوہ ایک اور بھی اب پھیل گئی ہے بات کہ جی ہم اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں یا آؤٹ سورس کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے دینے کی، صفائی ستھرائی کے لیے اور لوگ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ بھی زیادتی والی بات ہے۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوا ہے بینگ ایویٹر اور سول ایویشن اتھارٹی کے ساتھ تقریباً 29 سال سروس کرنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ ایون میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان سول ایویشن یا پاکستان اتھارٹی یا پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی دونوں کو ان کے لوگ جو ہیں، جو ان کے آفسرز ہیں، جن کا سٹاف ہے، وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا سٹاف ہے۔ اگر آپ ان کو فل دیں پاورز دیں اور پرائم منسٹر کے وہ انسٹرکشنز جس کا نوٹیفیکیشن بعد میں ایویشن ڈویژن نے نکالا تھا کہ ایئرپورٹ مینیجر تمام ایئرپورٹس کا وہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہوگا چیف آپریٹنگ آفیسر ہوگا، اور تمام ادارے جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹولی اس کے انڈر ہوں گے۔ آج عالم یہ ہے کہ کوئی ادارہ بھی جو ہے وہ ایئرپورٹ مینیجر کے انڈر نہیں آتا۔ بڑی آسان بات ہے، آپ صرف ایک سروے کر لیں کہ کون سا ادارہ ہے جو چیف آپریٹنگ آفیسر کی مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آج کل مانتا، حتیٰ کہ اگر ایئرپورٹ مینیجر کو کوئی لائن چینج کرنی پڑے تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس مین پاور کی کمی ہے۔ اگر آپ یہ فل مین پاور ان کو دیں، ان کو وہی پاورز دیں، تو یہ انہی 3 ایئرپورٹوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایئرپورٹ بنا سکتی ہیں۔ بہرحال یہ تو اب مینجمنٹ کا فیصلہ ہے کہ تینوں ایئرپورٹس کو ہم دیں گے، پرائیویٹائز کریں گے، آؤٹ سورس کریں گے۔ میرا مشورہ تو ابھی تک یہی ہے کہ آؤٹ سورس کرنے سے پہلے کم از کم وہاں مین پاور دیں، وہاں پہ ان کو اصل جو ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں وہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ سال آپ کا جو یہ لٹکتا رہے نجکاری کا یا آؤٹ سورسنگ کا پروسیس، اور اس کے بعد پھر حالات پھر صفائی ستھرائی کی ایسے ہی رہیں گے۔ بہرحال یہ ان کا صوابدید تھی، میں نے اپنی رائے دے دی ہے۔ میں گلگت بلتستان کے لیے ایک دعا پھر کہوں گا کہ سیکرٹری ڈیفنس کو چاہیے کہ گلگت بلتستان کے لیے ایک مضمون پالیسی بنائیں، تاکہ پی آئی اے کی جو جب پرائیویٹائز ہو گئی ہے اب، تو گلگت بلتستان کے لیے پرائیویٹ ایئر لائنس کو بھی پابند کریں کہ وہ گلگت بلتستان جائیں، وہ لائف لائن ہے اسکردو، اور گلگت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے لائف لائن ہے، اسپیشلی اسکردو۔ تو
یہ چیزیں تو کم از کم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں جو ڈیسیجنز ہوئے ہیں اس میں ایک اہم ڈیسیجن ہوا ہے کہ جی پاس جو ہے وہ ہمارے ایکسٹینڈ کیے جائیں۔ تو سیکرٹری ڈیفینس نے کہا کہ جی آئندہ سینیٹرز کے اور پارلیمنٹیرینز کی جو پاس ہے وہ 1 سال کے علاوہ 2 سال میں ہو جائیں گی، اور اگر ان کو کوئی پرابلم آتی ہے کرایوں کے اوپر تو وہ ان سے رابطہ کریں۔ ہم ایک علیحدہ پروٹوکولز کے لیے بھی ایک علیحدہ ڈیسک بنایا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ پروٹوکولز جو ہیں یہی ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا ہے۔ ہم یہاں پروٹوکولز مانگتے ہیں، پارلیمنٹیرینز مانگتے ہیں، اسی طرح بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں وہی پروٹوکولز مانتے ہیں، اور اس کے پیچھے پھر جو حالات پیدا ہوتے ہیں میرا خیال ہے اجتناب کرنا چاہیے زیادہ پروٹوکولز کی بات کرتے ہوئے۔ ہمیں پروٹوکولز کو ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے، اور اس ملک میں جو ہمارے پارلیمنٹیرینز یا VVIPs لاتے ہیں وہ جب باہر جاتے ہیں تو کیا وہ ایسے ہی پروٹوکولز وہاں سے لیتے ہیں؟ تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ پروٹوکولز کے لیے زیادہ انسسٹ نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو باقی ایئرپورٹس ہیں جس میں پارا چنار، سوات، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، اس طرح گوادر، پنجگور، تربہ، جوانی، مظفر آباد، راولہ کوٹ، ان کے لیے بھی جلد از جلد پالیسی بننی چاہیے تاکہ عوام کو کچھ فائدہ ہو سکے۔ آج کی اس نشست کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے حاضر ہوں گا۔ عبید الرحمن عباسی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔